السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں حبیب الرحمن۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز میں ہیوی میٹلز کے چیپٹر میں آج ہم لیکچر نمبر 5 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور لیکچر 5 ہوگا پیسٹی سائڈز کے متعلق۔ تو سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں پیسٹی سائڈز کو۔ تو پیسٹی سائڈ کوئی بھی سبسٹانس ہو سکتا ہے یا سبسٹانسز کا مکسچر ہو سکتا ہے جو پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ پیسٹ کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو جو فصلوں کو، خوراک کو، کسی چیز کو نقصان دے، چاہے وہ اینیمل ہو یا پلانٹ ہو۔ تو پیسٹی سائڈز ڈیزائن کیے گئے ہیں ان اینیملز کو، ان ویڈز کو یعنی جڑی بوٹیوں کو روکنے کے لیے، ڈسٹرائے کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ٹائپس آف پیسٹی سائڈس کی طرف۔ تو ٹائپس تو اس کے بہت زیادہ ہیں، چند کو ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسے کہ مختلف قسم کے سائڈز، جیسے ہربی سائڈز، ہربس کو کل کرنے والے یعنی جڑی بوٹیوں کو، الجی سائڈز، الجی کو یہ جو پانی کے اندر سبز رنگ کے ہوتا ہے کھائی، اس کو روکنے کے لیے، ایوی سائڈز برڈز کو روکنے کے لیے، بیکٹیری سائڈز بیکٹیریا وغیرہ کو روکنے کے لیے، فنجی سائڈز فنجائی کو روکنے کے لیے، انسیکٹی سائڈز انسیکٹس کو، کیڑوں کو روکنے کے لیے، اور بہت سے اس کے اور بھی زیادہ ٹائپس ہیں جو آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیسٹی سائڈز کے کلاسیفیکیشن کی طرف۔ تو اسٹیبلٹی کی بنیاد پر پیسٹی سائڈز کو ہم دو ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ٹائپ ہے اس کے اندر بایو ڈی گریڈیبل پیسٹی سائڈز، اور دوسرا ہے بایو نان ڈی گریڈیبل پیسٹی سائڈز۔ بایو ڈی گریڈیبل پیسٹی سائڈز اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو کسی فصل وغیرہ میں یا کہیں کسی جاندار کو روکنے کے لیے اپلائی کریں تو کچھ عرصے کے بعد وہ ڈسٹرائے ہو جائے، ختم ہو جائے اپنا کام کرنے کے بعد۔ اور دوسری طرف بایو نان ڈیگریڈیبل پیسٹی سائڈز وہ پیسٹی سائڈز ہوتے ہیں کہ جن کو جب کسی فصل میں یا کسی جگہ ہم استعمال کرنے کے لیے اپلائی کر لیں، پھر اس کے بعد وہ کئی سالوں تک وہاں پر موجود رہیں اور ڈیکے یا ان کی ڈسٹرکشن نہ ہو، جیسے ڈی ڈی ٹی یا ڈائی ایلڈرنز وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں کچھ یوزز کو پیسٹی سائڈز کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ہارمفل آرگینزمز کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، جیسے ماسکیٹوز یا لال بیگ وغیرہ۔ اسی طرح ٹرمائٹس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، اور گروسری سٹورز میں جہاں سبزی کو اسٹور کرتے ہیں یا فوڈ کو، وہاں پر مختلف جانداروں کی خراب ہونے سے اس کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح روڈینٹ کتر کر کھانے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں یا جو چوہے وغیرہ ان سے خوراک کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح کراپس میں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ایکسپوجر کی طرف کہ یہ ہماری باڈی کے اندر کس طرح سے انٹر ہو سکتا ہے۔ تو فارمرز جو کسان وغیرہ کام کرتے ہیں اور اسپریئرز وغیرہ جب کبھی وہ ان کی نالی بند ہو جائے تو اس کو بلوئنگ آؤٹ، اس کو پھونک لگاتے ہیں کھولنے کے لیے، اس سے وہ منہ میں انٹر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر پیسٹی سائڈز کو ہینڈلنگ کے بعد مکس کرنے کے بعد سگریٹ پیا جائے بغیر ہاتھ دھوئے، اس سے انٹر ہو جائیں گے باڈی میں۔ اسی طرح پیسٹی سائڈز کے استعمال کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر کوئی کھانا کھا لیا جائے یا کوئی فروٹ کھا لیا جائے، اس سے بھی باڈی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈرمل ایکسپوجر یعنی اسکن کے تھرو، باڈی کے جو جلد ہے اس کے تھرو 90%
جو ہے یہ باڈی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ اس وقت باڈی کے اندر جلد سے داخل ہوتے ہیں جب پیسٹی سائڈس کو ہینڈل کیا جائے، ان کو مکس کیا جائے ہاتھوں سے اس وقت. اور دونوں قسم کی، چاہے پیسٹی سائڈ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہو یا ڈرائی اسٹیٹ میں ہو، دونوں جو ہے اسکن کے تھرو ایبزورب ہو سکتے ہیں، باڈی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہیلیشن یعنی سانس کے تھرو باڈی کے اندر بھی جا سکتے ہیں پیسٹی سائڈس، اگر پیسٹی سائڈس کے ویپرز کے پاس یا اس کی ڈسٹ کے پاس یا اسپرے والی جگہ پہ کھڑے ہو کر سانس لیا جائے. اب ہم لاسٹ میں ڈسکس کرتے ہیں اس کی ہیلتھ ایفیکٹس کو، یعنی صحت پر پیسٹی سائڈس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو آرگینو فاسفیٹ جو پیسٹی سائڈز ہیں وہ سینٹرل نروس سسٹم یعنی دماغ پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے انزائمز کو خراب کر دیتے ہیں جو ہماری باڈی کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں. نیورو ٹرانسمیٹر ہماری باڈی کے اندر پیغام لے جانے والے کیمیکلز ہیں. اور اسی طرح کاربامیٹ پیسٹی سائڈز بھی برین پر افیکٹ کرتے ہیں. آرگینو کلورین پیسٹی سائڈز جس میں کلورین ہو وہ سارے کے سارے تقریباً کارسینوجینک ہیں اور اکثر ممالک میں ان پر بین ہے جیسے DDT. اسی طرح سلفونائل یوریا جو ہربیسائڈ ہے ویڈز کو روکنے کے لیے، جڑی بوٹیوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے استعمال سے اوریجنل فصل کی زرخیزی 10% کم ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ریپروڈکشن کی پرابلمز پیدا کرتے ہیں، اور وولیٹائل ہونے کی وجہ سے یہ ہوا میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہوا میں جانے کے بعد یہ ہوا میں مختلف قسم کے کیمیکلز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر ٹروپو اسفیرک اوزون وغیرہ بنا لیتے ہیں یا ہوا کے تھرو کہیں دور چلے جاتے ہیں. اسی طرح پیسٹی سائڈس مختلف جو ہے فضا کے اندر پارٹیکلز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹروپوسفیرک اوزون بنا لیتے ہیں. اور برڈز جو ہے پیسٹی سائڈ سے اس وقت افیکٹڈ ہو جاتے ہیں جب وہ کسی فصل کو کھا لیتے ہیں جیسے غلہ وغیرہ. تو تھینک یو فار واچنگ اسٹوڈنٹس.